السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارے بچوں کی تنہائیاں پاک ہیں، کیا ہماری تنہائیاں پاک ہیں۔ یہی میرا آج کا موضوع ہے۔ ہماری محفلیں پاک ہیں کہ نہیں پاک، ہم نے اس کے اوپر نظر دورانی ہے۔ اس میں بھی اپنے آپ کو شامل کروں گا کہ کیا میری محفلیں اور تنہائیاں پاک ہیں، کیا آپ کی محفلیں اور تنہائیاں پاک ہیں، اور اس میں ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں۔ یہی میرا آج کا موضوع ہے۔ اگر میں محفل کی بات کروں تو ہمیں ایسی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہو۔ ہمیں ایسی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے جو عالم دینوں کی محفل ہو۔ ہمیں ایسی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے جہاں پر دین کی بات ہو۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، جب تم اللہ کے دین والی محفلوں میں بیٹھو گے نا، اللہ کے قریب جو لوگ ہیں، جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے عالم دین ہیں، جن کی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزر رہی ہیں، اگر آپ ان محفلوں میں بیٹھیں گے نا تو میرے بھائیوں آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کی محفل شرابیوں کی ہوگی، زناکاروں کی ہوگی، جھوٹ بولنے والوں کی ہوگی، بدکاریاں کرنے والوں کی ہوگی، سود کھانے والوں کی ہوگی، غلط کام کرنے والوں کی ہوگی، حق مارنے والوں کی ہوگی، تو میرے بھائیوں پھر اس محفل میں جب آپ بیٹھو گے نا تو میرے بھائیوں آپ کا انجام بھی غلط ہوگا۔ میری بات یاد رکھنا، پھول کے پاس بیٹھنے سے خوشبو لازمی آتی ہے، آپ چاہے پھول کو اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ یہ مثال ہے کہ آپ اچھی محفل میں بیٹھیں گے آپ کو خوشبو ضرور آئے گی، اور کوڑے کے پاس بیٹھنے سے بدبو لازمی آئے گی، چاہے کوڑے کو آپ ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں۔ گندی محفل کی مثال ایسی ہی ہے۔ آپ اس محفل میں جتنا مرضی نیک ہو کر بیٹھ جائیں، آپ کہیں کہ میں ان کی گفتگو میں شامل نہیں ہوتا، میں ان کی گالی گلوچ میں شامل نہیں ہوتا، میں تو وہاں بیٹھ کر شراب نہیں پیتا، میں تو وہاں پر بیٹھ کر زنا نہیں کرتا، میں تو وہاں پر بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولتا، میں تو وہاں پر بیٹھ کے سود نہیں کھاتا، میں تو وہاں بیٹھ کے کسی کا حق نہیں مارتا، تو میرے بھائیوں آپ بیٹھ کر جو مرضی کہتے رہیں لیکن آپ سے بدبو لازمی آئے گی۔ آپ نے اس محفل کا انتخاب کیا ہی کیوں؟ آپ نے اس محفل کا انتخاب کیا ہی کیوں؟ آپ نیک ہیں، آپ خود کہتے جی میں نیک ہوں، لیکن میں وہاں پہ جا کر میں نہیں شراب پیتا، جی میں ادھر بیٹھا تو میں نہیں اب اکثر یہ ہوتا ہے، ہم اپنی محفل میں دوستوں سے پوچھیں نا، نہیں میں تو بھائی میں نے تو شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں تو ویسے ہی بیٹھا رہا۔ اور بھائی بیٹھا بھی کیوں؟ تو اس محفل میں گیا بھی کیوں جہاں پر شراب رکھی ہوئی تھی، جہاں پر تیرے سامنے زنا ہو رہا تھا، جہاں پر تیرے سامنے شرابوں کو پیا جا رہا تھا، جہاں پر تیرے سامنے اللہ کو ناراض کیا جا رہا تھا، تو اس محفل میں بیٹھا ہی کیوں؟ اب ہمارے محفلوں میں یہ کہا جاتا ہے، اب آپ دیکھیں ہم کتنے گر چکے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ وہاں پر گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ میری اتنی گرل فرینڈز ہیں، میرے اتنے معاملات ہیں، میں نے اتنی لڑکیوں کو میں نے ملاقات کی ہے، اتنی لڑکیوں سے ملا ہوں، ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ بھی سنتے ہیں میں بھی سنتا ہوں۔ اور ان محفلوں میں گفتگو کیا ہو رہی ہوتی ہے، اور اس دوست کو تو وہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے، یہ اس کو مذاق کیا جاتا ہے، تیری تو کوئی گرل فرینڈ ہی نہیں ہے، تو کسی لڑکی کو ابھی تک ملا ہی نہیں۔ آپ اپنے محفلوں کے بارے میں دیکھیں تو وہاں پہ گفتگو کیا ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے ایسی محفلیں دیکھنے کو ملی ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، لڑکے لڑکیوں کا ملاپ ہے محفلوں کے اندر۔ تنہائیوں کی جو باتیں ہیں وہ تو میں یہاں پر بیٹھ کے بتا بھی نہیں سکتا۔ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ آپ کو بھی معاف کرے، اللہ گناہ کرنے والوں کو بھی ہدایت اور دے اور ان کو معاف کرے۔ ایسی محفلیں دیکھنے کو ملتی ہیں، انسان جب دیکھتا ہے تو دوسری نظر دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے آپ ان کے سامنے بیٹھ بھی نہیں سکتے، ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں پبلک پلیسز میں جہاں پر آپ بیٹھے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے جوڑے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے لڑکے لڑکیاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ فیملی کے ساتھ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ یہ دیکھیں اب ہماری محفلیں کیا بن گئی، ہماری محفلیں کیا بن گئی۔ اب آپ گھر میں کوئی غمی بھی ہے نا تو عورتیں جو بیٹھ کر اندر باتیں کر رہی ہیں، یا وہ کسی کی چغلی غیبتیں کر رہی ہیں،
یا وہ سوٹوں کی باتیں کر رہی ہیں یا وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، اور باہر چلے جائیں تو مرد کیا کر رہے ہیں، سیاست پہ باتیں کر رہے ہیں یا یہ باتیں وہ باتیں. یہ ہماری غمیوں کا حال ہے، اور شادیوں کا بھی یہی حال ہے. یہ تو ہماری محفلیں رہ گئی ہیں. کہاں گیا اللہ کا ذکر؟ کہاں گیا قرآن مجید کی تلاوت؟ کہاں گئی ہماری نمازیں؟ کہاں گیا اللہ کا ذکر؟ ہماری تو محفلیں ہی بدل گئیں. ہماری تو محفلیں ہی بدل گئیں. ہمارے تو سوال ہی بدل گئے. ہمارے تو زندگی کے مقصد ہی بدل گئے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، بغیر حساب کے چلے جائیں، ہمیں آپ کا ساتھ مل جائے، ہمیں جنت مل جائے. ہر وقت اس طرح کے سوال کر رہے ہیں، ہر وقت یہی خواہش کر رہے ہیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں سوال؟ ہمارے سوال دیکھ لیں کہ بینک سے گاڑی لے سکتے ہیں، قسطوں پہ گاڑی لے سکتے ہیں، قسطوں پہ پلاٹ لے سکتے ہیں، فلاں کمپنی سے پراڈو لے سکتے ہیں، فلاں کمپنی سے یہ لے سکتے ہیں. ہمارے سوال ہی بدل گئے. ہمارے سوال ہی بدل گئے. ہماری زندگیوں کے مقصد ہی بدل گئے. اللہ اکبر. آج میں پھر وہی بات کرتا ہوں، محفلوں کی بات. آپ نیک لوگوں میں بیٹھیں گے نا، جب آپ عالم دین جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے عالم دین ہیں، جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے، جب آپ مسجد میں بیٹھیں گے، جب مسجد میں آپ محفل میں اللہ کا ذکر کریں گے، وہاں پر اللہ کی تبلیغ کریں گے، اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے لوگوں کو، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ قرآن و سنت کی طرف. جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اگر آپ زبان سے کسی کو بلا سکتے ہیں تو آپ دین کی طرف بلائیں. ایسی محفلیں لگائیں کہ اس کے اندر آپ اللہ کے دین کی طرف بلائیں. یا آپ کے پاس کوئی ایسی محفل لگی ہوئی ہے، آپ حساب کتاب سے اللہ کے دین کی کوئی بات کر دیں. کوئی ایک بات بھی کسی کو سمجھ آ گئی، اس کی زندگی بدل گئی، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. کوئی کسٹمر آ گیا ہے، کسٹمروں کی محفل لگی ہے، آپ بہانے سے یا کوئی ایسی بات کر دیں جو دین کی بات کر دیں، چاہے کسی کو کوئی عقل آ جائے، کوئی ہدایت آ جائے، وہ اس کی وجہ سے نمازیں پڑھنا شروع کر دے. آپ کے محفل جمی ہے، نماز کا ٹائم ہوا، چلو آؤ بھائیو نماز پڑھتے ہیں، آؤ پہلے نماز پڑھتے ہیں. نماز تو ہم پر فرض ہے، مسجد میں جانا ہم پر فرض ہے، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے. حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، آؤ بھائیو پہلے اس محفل کو چھوڑتے ہیں، آؤ پہلے نماز پڑھیں. لیکن ہماری محفلوں کا حال کیا ہے؟ اذانیں ہو رہی ہیں، نماز کا وقت گزر رہا ہے، محفل ہو رہی ہے، گانے گائے جا رہے ہیں، وہاں پر شعر و شاعری ہو رہی ہے، لیکن نماز کو چھوڑا جا رہا ہے. ایسی محفلیں اللہ کو پسند نہیں ہیں میرے بھائیوں. ایسی محفلیں پسند نہیں ہیں میرے بھائیوں جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں. وہ محفل چاہے گھروں میں ہو، وہ محفل چاہے کاروبار میں ہو، وہ محفل چاہے کھیل کے میدانوں میں ہو، وہ محفل چاہے آپ کے آفس میں ہو، وہ محفل چاہے آپ کے بزنس میٹنگز کی ہو. ایسی محفل جو اللہ کے ذکر سے آپ کو غافل کر دے، ایسی محفل کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. ایسی محفل اللہ کو بالکل پسند نہیں. لیکن جب آپ اللہ کے لیے، قرآن و سنت کے لیے اپنی محفلوں کو جب آپ لگائیں گے تو میرے بھائیوں پھر وہاں پر آپ جب قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، جب آپ دین کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، تو میرے بھائیوں ایسی محفل سے پھر آپ کو وہی بات آ گئی کہ آپ پھول کے پاس بیٹھتے ہیں، خوشبو لازمی آئے گی. آپ جا کے ایسی محفل میں بیٹھیں، ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسی بات سیکھ لیں، آپ نمازیں شروع کر دیں. گھر میں محفل جمی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، گپیں ہو رہی ہیں، مذاق ہو رہا ہے، کسی کو کبھی تانے بازی، کبھی کسی کو تانے بازی، کبھی کسی کو پکڑ کر اس کو مذاق کرنا شروع کر دیا. دوستوں کی محفلیں اٹھا لیں، کبھی ایک دوست کو پکڑ کر اس کو جگت بازی شروع کر دی، اس کو آپ نے مذاق کرنا شروع کر دیا. یہ ہیں ہماری محفلیں. ان محفلوں کو بدل لیں. اگر آپ پہلے کوشش کریں ان محفلوں کے اندر اللہ کا ذکر کریں، ان کو دین کی دعوت دیں، وہ پھر بھی باز نہ آئیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں. پھر آپ غلط محفل میں بیٹھ رہے ہیں تو میرے بھائیوں آپ اس محفل کو چھوڑ کر اچھی محفل کی طرف آ جائیں، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیں. تو میرے بھائیوں پھر آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ بدلنی شروع ہو جائیں گی. میں آپ سے پھر وہی بات کر رہا ہوں، پھول کے ساتھ آپ کو خوشبو لازمی آئے گی، چاہے آپ پھول کو ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں. اور کوڑے اور گند میں بیٹھنے سے آپ سے بدبو لازمی آئے گی، چاہے آپ کوڑے کو ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں. تو میرے بھائیوں اچھی محفلوں میں بیٹھو گے تو آپ سے خوشبوئیں آئیں گی، گندی محفلوں میں بیٹھو گے تو آپ سے بدبوئیں آئیں گی. میرے بھائیوں اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی محفلیں پاک کر لو، اپنی محفلیں پاک کر لو، اپنی محفلیں پاک کر لو. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.